مومنٹ کی ریزسٹنس پر گفتگو کریں گے لیکن ایک دوسرے ڈائمینشن میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک رہے گا نا؟ یہ بھی ٹچ کریں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے نا؟ اپنی صحت سلامتی کے لیے، اپنے پیرنٹس کی صحت سلامتی کے لیے، جن کے پیرنٹس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی اور بلندی ان کی توفیقات کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، ان سب کی شفاعت ہم سب کو ہمارے پیرنٹس کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. میں سٹارٹ کروں گا نہج البلاغہ سے حدیث نمبر 372. حدیث نمبر 37 حدیث ہے مولا علیہ السلام کی، اور مولا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے. کوئی جانتا ہے جابر کو؟ جابر کس چیز میں مشہور ہے؟ کوئی جانتا ہے جابر کو؟ جابر کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ جابر کے بارے میں ایک آنے والا ایک بہت بڑا ایونٹ بھی ہے. اور اربعین کس نے کہا؟ آپ نے کہا یا میں نے کہا؟ کس نے کہا اربعین؟ سب نے کہا. ہاں سب کی صحت سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے. سب سے پہلے جابر مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا پہنچے. ایک اور ساتھی ان کے تھے، ان کا نام تھا کیا؟ اس پر طریقہ ملے گا. ایک اور ساتھی تھے، وہ جابر نابینا تھے. کوئی ایک اور ان کا ساتھی ہاتھ پکڑتا ان کو مولا حسین علیہ السلام کی قبر کو لے کے گیا. ہاں کیا بیٹا؟ ہاں نام کیا تھا ان کا؟ این سے ہے، این سے ہے، لاسٹ میں کوفی ہے. آتی ہے کوفی، آتی ہے یہ ان کے ساتھ وہاں سب سے پہلے زیارت کی مولا حسین علیہ السلام کی، اور اس کی لمبی کہانی ہے، وہ سنیے گا انشاءاللہ اربعین کے دن. تو یہ حدیث 372 مولا علی علیہ السلام جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں یا جابر، اے جابر، قوام الدین، قوام یعنی دار و مدار، ستون، پلر، قوام الدین، دین کا دار و مدار، و دنیا، اور دنیا کا دار و مدار. دین کا بھی دار و مدار اور کس کا؟ دنیا کا بھی دار و مدار. چار اتنی امپورٹنٹ، یعنی دین کا بھی ستون ہے اور یہ چار چیزیں. یا جابر قوام الدین و دنیا، اے جابر دین اور دنیا کا دار و مدار، اے جابر دین اور دنیا کا ستون، اے جابر دین اور دنیا کا پلر. کیا ہے؟ اربعین، چار چیزوں کے ذریعے. اربعین، اربع یعنی چار. اے جابر سنو اور دوسرے تک پہنچاؤ. کیا پہنچاؤ؟ دین اور دنیا میں چار چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے. اتنی امپورٹنس کہ ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قوام. قوام یعنی جس چیز پر کوئی کیا ہو، کیا ہو، جس چیز پر کسی کا دار و مدار ہو. جیسے یہ بلڈنگ کا سٹرکچر ہے، اس کا دار و مدار فاؤنڈیشن پر ہے نا، ہے نا. تو مولا فرماتے ہیں جابر چار چیزیں دین اور دنیا کا پلر ہے، ستون ہے، اور کیا ہے؟ ان چار چیزوں پر دین اور دنیا کا کیا ہے؟ قوام ہے، دار و مدار ہے. انہی چار چیزوں پر لوگوں کا دین ہو یا لوگوں کی دنیا ہو. لیکن کیا کہنا ہے امیر؟ چار چیزیں. پہلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ نہیں.
کر سکتا ہے موقع علی علیہ السلام کی حدیث میں پہلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور آج تو سارے انعام بچیں گے اور میں لے کے جاؤں گا. ہاں ہاں خدا نہیں, اخلاق نہیں. مولا فرماتے ہیں جابر چار چیزیں دین اور دنیا کا کیا ہے؟ پلر ہے. دین اور دنیا کے پلر ہے چار چیزیں. پہلی چیز کیا ہے مولا؟ مولا فرماتے ہیں عالم مستعمل. عالم مگر ہر عالم نہیں, مستعمل عالم مستعمل علمہ. اس کا تو آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں کیا ہوگا اس کا ٹرانسلیشن؟ جابر دین اور دنیا کے چار چیزیں کیا ہیں؟ ستون ہیں. پہلا وہ عالم جو اپنا علم کیا عمل میں بھی کیا ظاہر کرتا ہے, یعنی عالم بعمل دین اور دنیا کا ستون ہے. لوگوں کے دین اور دنیا کا ستون کیا ہے؟ کون ہے؟ عالم بعمل. لوگوں کے دین کا دار و مدار, لوگوں کے دنیا کا دار و مدار ایک ایسے عالم کی زندگی پر ہے, ایک ایسے عالم کے کریکٹر پر ہے جو عالم صرف بولتا نہ ہو بلکہ جو عالم عمل بھی کیا کرتا ہو. سوال, ایک عالم بعمل کس طرح ایک معاشرے کے دین اور دنیا کا کیا پلر بن سکتا؟ کیسے؟ ہاں ایگزیکٹ. آپ کا انعام میں نے سائڈ میں رکھ دیا, اور آج کا انعام بہت اچھا ہے تصویر. اس لیے کہ جب کسی کے زندگی میں علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے, آئیڈیل بنتا ہے. وہ لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ نمونہ بنتا ہے. لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. صرف خطابت کرنے والوں سے, تقریر کرنے والوں سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. اگر تقریر کرنے والوں سے لوگ انسپائر ہوتے تو ہماری قوم میں ہر جگہ عمل کا چرچا ہوتا ہے نا, ہے نا, ہوتا نا. کتنی مجلسیں ہوتی ہے, کوئی تبدیلی آتی ہے. کیوں؟ میری طرح لوگ سامنے آتے ہیں جو بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لوگ اسے دعوت دیتے ہیں, لیکن عمل. آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی 12 دن کی جنگ, کتنے دن کی جنگ تھی؟ 12 دن کی جنگ. پوری دنیا میں آیت اللہ خامنئی کا چرچا ہے. نہیں ہے؟ نہیں ہے. میں نے تو یہ بھی سنا کہ حیدرآباد کے جلوس میں پہلی مرتبہ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کے بڑے بڑے وہ تھے. اس سے پہلے تھا کسی عالم دین نے تقریر کی, لوگوں کل سے جلوس نکالا اور سامنے آگے فوٹو رکھنا. کسی نے کہا بمبئی میں اہل سنت نے اپنے مسجد کے سامنے بڑے بڑے فلیگز لگائے. کسی نے ان سے کہا ہے, کسی نے پیسے دیے. بہت سارے سنگر جو ہیں گانے والے, انہوں نے آیت اللہ سیستانی کے بارے میں ترانے پڑھنے شروع کیے امریکہ اور یو ایس اور یورپ سے. کسی نے کہا ہے ان سے؟ کسی نے کہا نہیں کہا نا. اسی طرح سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں دیکھیں ہزاروں لوگوں نے ان کے بارے میں وہ تاثر دیے. اور میں آپ کو بتاؤں اندر کی خبر, ہزاروں میں لوگ کنورٹ ہو رہے شیعہ بن رہے, ہزاروں میں, لاکھوں کی بات, لاکھوں میں کنورٹ ہو رہے. ہماری شیعہ کتابوں کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں لوگوں نے اتنا سٹڈی کرنا شروع کیا, شیعہ لٹریچر کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی, نہج البلاغہ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی, کربلا کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ کیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ریزن کیا تھا؟ محرم میں جو لاکھوں ذاکرین, علماء, خطباء تقریر کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ شیعہ کی طرف متوجہ ہوئے. نہیں, 12 دن کی جنگ میں دنیا کے لوگوں نے دیکھا بھائی یہ انسان جو ہمیشہ امریکہ کے خلاف بولتا تھا, یہ کہتا تھا ہم جھکیں گے نہیں, 12 دن میں اس نے ثابت کر کے دکھایا ہم جھکیں گے نہیں. اور انہوں نے اس کو سلوک کرنا شروع کیا, اور انہوں نے اس کو سلام کرنا شروع کیا, اور انہوں نے اس کو موضوع گفتگو بنانا شروع کیا, اور انہوں نے اس کے بارے میں اشعار کہنا شروع کر دیے. ہاں, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی سے اپنے بچوں کا نام خامنئی رکھا ہے, ابھی سے. کیوں؟ کوئی تقریر کی خامنئی صاحب نے 12 دن میں, خامنئی صاحب نے 15 منٹ کی 2 تقریر, وہ بھی پہلے سے ریکارڈ ہوتی. کیا دیکھا لوگوں نے؟
लाखों मुबल्लिगीन पर जो खर्चा करते हैं उसका उतना असर नहीं हुआ जितना एक आलिम बाअमल की 12 दिन की जंग की वजह से क्या हुआ, असर दिखाई दिया। नहीं, लोगों को पता चला नहीं 80 साल बूढ़ा 86 साल बूढ़ा जो कहता है वो करता भी है। अच्छा, इतना ही नहीं, जंग की ही वजह से नहीं, आप यूट्यूब पर जाइए, कितने ऐसे लोगों ने, मुस्लिम्स ने, नॉन मुस्लिम्स ने, अफ्रीका वालों ने, यूरोप वालों ने, अमेरिका वालों ने, हमारे एशिया में रहने वालों ने, कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स ने क्या खामनेई साहब के बारे में वीडियो बनाए, इनकी लाइफस्टाइल क्या है, इनका जिंदगी गुजारने का तरीका क्या, ये किस घर में रहते हैं, इनके बच्चे क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी कितनी, इनकी दौलत कितनी है। जब उनको पता चला भाई इस 86 साल बूढ़े के पास बाहर के बैंकों में कोई प्रॉफिट क्या पैसा नहीं है, जब उसके घर की क्या फोटो सामने आ गई कि वो घर ऐसा है जिसकी दीवारें क्या है, टूटी हुई है, जब देखा कि भाई इसके चप्पल क्या वो भी क्या फटे हुए हैं, तो पता चला भाई ये तो सही मानों में एक ऐसा लीडर है जो आलिम बाअमल है। सारी चीजों के बारे में लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, तहकीक अभी भी आ रहा। कितने लोगों ने वहां भी उनको गालियां दी, भाई तुम जिन लोगों को यहूदी कहते थे, जिन लोगों को हमारा मुखालिफ कहते थे, यही तो मैदान के शेर निकले, यही मैदान के क्या शेर निकले। फिर उनके बच्चों के बारे में क्या बहुत सारी बातें सामने आ गई कि एक सुप्रीम लीडर है लेकिन कोई भी बच्चा किसी मिनिस्ट्री में जॉब नहीं करता, कोई भी बच्चा जिसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी बच्चा जो सरकार के क्या फंड से क्या कोई इस्तेफादा नहीं करता। होता ना आमतौर पर छोटे छोटे लोग भी क्या जब किसी जगह एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी पूरी परिवार और उनकी पूरी फैमिली क्या हुकूमत से क्या फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जब इनको ये पता चला वो इंस्पायर हुए से मौला फरमाते हैं क्या, जाबिर 4 चीजें क्या हैं, दीन और दुनिया का क्या है, दीन और दुनिया का क्या है, दारोमदार 4 चीजें दीन और दुनिया की क्या। इसीलिए शहीद मुर्जा, ये जुमला जरूर लिखिए, शहीद मुर्जा मुतहरी का एक जुमला है कि एक आलिम बाअमल की सोहबत यानी उसके पास उठना बैठना इंसान को 1000 किताब पढ़ने से बेनियाज करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहा मैंने, क्या जुमला कहा मैंने, एक आलिम बाअमल की सोहबत यानी एक आलिम बाअमल की मजलिस यानी ये यानी मिंबर मजलिस यानी जिसके पास बैठने से, जिसके पास टाइम स्पेंड करने से, कि उसके दर्स में बैठने से, उसके सामने ज़ानु अदब तय करने से इंसान 1000 किताबों के मुताले से बेनियाज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? जिनको समझ नहीं आ रहा वो सलवात पढ़े। तो सबको समझ में आ रहा है? आलिम बाअमल 1000 किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर एक इंसान की जिंदगी में क्या इल्म के साथ क्या हो, इल्म के साथ क्या हो, इल्म के साथ अमल हो। अगर किसी माशरे में एक आलिम बाअमल हो, उस माशरे को सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। हमारी कौम खामनेई और सिस्तानी साहब जैसे क्या लोग हैं, सिस्तानी साहब भी ऐसे ही इसी किरदार के इंसान, सिंपल जिंदगी, हाँ सिंपल जिंदगी, मामूली घर में रहने वाले, करोड़ों लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाले क्या इंसान। जब बड़े बड़े यूरोप से, अमेरिका से, पॉप वगैरह लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सैल्यूट करते हैं, इंस्पायर होकर बाहर निकलते हैं, तो क़यामत व दुनिया बेअरबाद। तो ऐसे ही लोग, फिर ऐसे ही लोग, एक अकेला इंसान का वजन क्या हो जाता है, पूरी दुनिया के बराबर उसका वजन हो जाता है। एक अकेला इंसान। अच्छा, ये जो 12 दिन आपको दिखाई दे रही है, पता है अभी वीडियोस आ रही है कि ये अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी जगह जान बचाने के लिए छुपे हुए नहीं थे। जो ईरान का सेंट्रल कमांड था, यानी इस्राइल के खिलाफ लड़ने के लिए जो सेंट्रल कमांड था ना, मार्कजी जगह जो थी, ये वहां बैठे हुए थे, अपने कमांडर्स को खुद गाइड कर रहे थे। अपने कमांडर्स को क्या कर रहे थे, गाइड, रेजिस्टेंस, अपने कमांडर्स को गाइड कर रहे थे। और वो अभी ईरान के टॉप कमांडर ने इंटरव्यू दिया कि एक मरतबा आयतुल्लाह ख़ामेनी 10 साल पहले हमारे पास आए, कहा ईरान इराक वार में जो मैं लड़ रहा था और जो उस वक्त मेरे हाथ में एक छोटा सा हथियार था वो मेरे पास अभी रखा हुआ, मैं हर वक्त उसकी सफाई करता हूँ। जब जंग होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि खुद भी जंग में क्या हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं, आलिम। वरना जहां जंग हो जाती है बड़े बड़े लोग क्या अल फरार, है ना, जब जंग हो जाती है तो कौम को तना छोड़ जाते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, अल फरार।
اب آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایران میں آئے خامنئی کی بہت مخالفت تھی لیکن وہ مخالفت بہت کم ہو گئی، ریزسٹنس، وہ مخالفت بہت کم ہو گئی۔ آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے کیا عورتوں کے بارے میں وہ جو تھا نا، حجاب کے بارے میں وہ چلی تھی، کیا چلی تھی، ایک چلی تھی نا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس بار پہلی مرتبہ محرم میں وہ عورتیں جو یورپی سٹائل میں کیا گم ہو چکی ہیں، کم سے کم وہ بھی مجلسوں میں شرکت کرتی تھی، جلوس میں شرکت کر رہی تھی، سڑک پر آئی خامنئی کا فوٹو لے کر کے باہر آ رہی تھی۔ ان کے ایک عمل سے انہوں نے میدان میں ثابت کر کے دکھایا ہم ڈٹنے والے ہیں، فرار کرنے والے کیا ہیں نہیں۔ تو جابر 4 چیزیں کیا ہیں، دین و دنیا کا ستون ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، عالم باعمل، عورت باعمل، بیٹی باعمل، بہو باعمل، شریک حیات باعمل، گھر باعمل، پریوار باعمل۔ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ آس پاس پر آس پڑوس میں کیا چھوڑتے ہیں، اپنے عمل سے تاثیر چھوڑتے ہیں۔ باعمل فیملی، باعمل گھرانہ، باعمل خاندان، باعمل گھر، باعمل رشتہ، اس کا اثر پڑتا ہے، دور دور کر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح ایک گارڈن میں، ایک صحن میں کیا پھول لگے ہوتے ہیں تو اس پھول کی خوشبو کہاں تک پھیلتی ہے، پڑوسی تک پہنچ جاتی ہے نا۔ اگر آپ کے گارڈن میں پھول لگے ہوئے ہو تو آپ اس پھول کی خوشبو کو ہمسائے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ آپ کے گارڈن میں کوئی لائٹ لگی ہو، اس کی تھوڑی سی روشنی پڑوسی کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح عمل کی تاثیر بھی پڑوسی تک جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے کریکٹر کی کیا تاثیر بھی اس کے ارد گرد رہنے والوں پر کیا جاتی ہے۔ عمل کی تاثیر آٹومیٹکلی، جس کے اندر کریکٹر ہوگا، جس کے اندر ادب ہوگا، جس کے اندر کا علم کے ساتھ ساتھ عمل کا سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہوگا، وہ بازار میں کوئی چیز خریدنے بھی جائے نا تو جس دکاندار سے، جس مال سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اپنے بیہیویئر سے، اپنے بات کرنے کے انداز سے، اپنے اچھے معاملات سے، اپنے اچھے طریقے سے، اپنے بہتر اور اخلاق کے ساتھ بات کرنے سے وہ اس جس مال سے سامان خریدا اس پر چھوڑتا ہے، جس بس پر وہ بیٹھتا ہے اس پر اثر چھوڑتا ہے، جس آٹو پر وہ بیٹھتا ہے اس پر اثر چھوڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب آٹو پر بیٹھتے ہیں تو اس کو تنگ کرتے، نہیں مجھے وہاں تک چھوڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بارش ہو رہی ہے انکل آپ یہیں رک جائیے، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا۔ نہیں میں آپ کو گھر تک چھوڑتا ہوں۔ نہیں آپ کا آٹو ہے، خراب ہو سکتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ کا آٹو کیا ہو جائے۔ وہ گھر جا کے اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے، بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، لوگ مجھے تنگ کرتے، مجھے گھر کی کیا دروازے پر چھوڑا، اور یہ مجھ سے کہہ رہے نہیں بارش ہو رہی ہے، راستہ ہمارا خراب ہے، کیچڑ ہے، آپ کے آٹو کو کیا ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا مجھے یہی چھوڑ جائیے۔ بارش ہو رہی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا 100 روپے دیجیے، میں آپ کو 150 روپے دیتا ہوں، دیجیے میں آپ کو کیا۔ پھر اگر یہ خاتون حجاب کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے اس ڈرائیور کے ذہن میں باحجاب خواتین کا ریسپیکٹ اور احترام پیدا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ کس کی وجہ سے؟ ایک باعمل خاتون کے عمل کے ذریعے، ایک باعمل خاتون کے عمل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ریسپیکٹ پیدا ہو۔ اس کا وجہ بھی ہو سکتا اگر باوجود حجاب خاتون نے لڑائی نہیں شروع کر دی کہ نہیں اگر مجھے دروازے پر نہیں چھوڑو گے میں نے جو آپ سے 100 روپے کہا تھا میں 50 ہی دوں گا، ہاں ہے نا، مجھے کیا آپ کے آٹو کو کیا ہو جائے، مجھے دروازے پر کیا۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ تمام باحجاب خواتین سے ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں کیا کینہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے نا، کینہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ رکے گا نہیں آئندہ، وہ اٹھائے گا نہیں آئندہ۔ کیوں؟ ایک خاتون کے غلط بیہیویئر کی کیا وجہ سے ہر جگہ، صرف عالم باعمل نہیں جس کے سر پر امامہ ہو، یعنی جو کچھ جانتا ہوں اس پر عمل بھی کیا کرتا ہوں، چاہے سر پر اپنے والا امامہ والا انسان ہو یا نہیں، کیا ایک عام انسان ہو جو جانتا ہے اور جو جانتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کہاں گیا؟ آیت اللہ بہجت کو جانتے ہیں آپ؟ عراق کے بڑے مرچہ تھے، عراق کے بڑے مرچہ تھے، جانتے ہیں آپ؟ عراق کے بڑے مرچہ تھے، کتنی جلدی بھول گئے آیت اللہ بہجت کو؟ آپ جانتے ہیں آیت اللہ بہجت؟ ایران کے بڑے مرچہ تھے اور عارف انسان تھے۔ یوٹیوبر سرچ کیجئے، جب وہ نماز پڑھتے تو اتنے بلند آواز میں روتے تھے جب وہ نماز پڑھتے۔ ان لوگ بہت سارے لوگ ہم جیسے لوگ اسے کہتے ہیں آقا کوئی چیز بتائیے ہماری حاجتیں پوری ہو جائے، ہماری مشکلات آسان ہو، ہاں تو ان سے پتہ کیا کہتے تھے؟ بھائی جو جانتے ہو اس پر عمل کرو،
جو جانتے ہو اس پر ہم کتنی چیزیں جانتے ہیں بچوں؟ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا بہت ساری چیزیں. تو اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو جانتے ہیں اس پر کیا کریں؟ عمل. یہ کامیابی کی چابی ہے. جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. سمپل سی چیز ہے. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. جو جانتے ہو اس پر عمل کرو بس. جو جانتا ہے اس پر عمل کرے وہ کیا بن جائے گا؟ عالم بعمل بنے گا. عالمہ بعمل بنے گا. بعمل بیٹی بنے گی. بعمل ماں بنے گی. بعمل بہو بنے گی. بعمل کیا بہن بنے گی. بعمل شریک حیات بنے گی. تو چلیے اپنے پیرنٹس کی صحت سلامتی کے لیے، جن کے پیرنٹس میری طرح اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. تو دوسری بات کس نے کہا؟ یہ دوسری بات کن سے کہا؟ جابر ابن عبداللہ. پیغمبر کے زمانے سے لے کر امام محمد باقر تک کا زمانہ دیکھا. اتنی بابرکت زندگی. کہاں سے لے کر؟ پیغمبر سے لے کر کہاں تک؟ پھر دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ پہلا دار و مدار کس چیز کا؟ دین اور کس چیز پر ہے؟ عالم بعمل پر. پھر دوسری چیز فرماتے ہیں وجاہل لا یستنکف ان یتعلم. آپ لوگ لکھ لیجئے، ٹرانسلیشن لکھ لیجئے، جگہ کم ہے. بورڈ آپ زیادہ بڑا لے کے آئے ہیں. آج بورڈ آپ زیادہ بڑا لے کے آئے ہیں. آپ لکھ لیجئے ٹرانسلیشن اس کا. جاوید چار چیزیں کیا ہیں؟ دین اور دنیا کا کیا ہے؟ ستون ہے، پلر ہے. پہلی چیز عالم بعمل کا ذہن سے یہ نکالیے گا. یعنی کوئی مولوی صاحب ہو، اس کے سر پر امامہ ہو، اس کے عبا قبا پہنے ہوئے ہو. عالم بعمل یعنی جو جانتا ہو اس پر کیا کرتا ہو؟ عمل کرتا ہو. یہ ایک پلر ہے. دوسرا پلر کیا ہے مولا؟ جابر سے کہتے ہیں جابر دوسرا پلر کیا ہے؟ وہ نہ جاننے والا انسان جو جاننے سے انکار نہ کرتا ہو. دوسرا پلر کیا ہے؟ وہ نہ جاننے والا، چاہیے نہ جاننے والا، وہ نہ جاننے والا لا یستنکف ان یتعلم، جو سیکھنے سے بھاگتا نہ ہو، جو سیکھنے سے فرار نہ کرتا ہو، جو سیکھنے سے نفرت نہ کرتا ہو، جو سیکھنے سے دلچسپی نہ لیتا ہو. جابر دوسرا پلر دین و دنیا کا وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں لیکن جاننے سے انکار نہیں کرتے ہیں، جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں. جاننے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. جاننے کی کیا ایک چاہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. جاننا، ان یتعلم یعنی جاننا، لا یستنکف یعنی انکار نہ کرتا ہو. جابر دوسرا پلر وہ نادان انسان جو جاننے سے انکار نہ کرتا ہو، ہمیشہ اس کے اندر جاننے کا جذبہ پایا جاتا ہو، ہمیشہ اننون چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہو، ہمیشہ سیکھنے کے مرحلے میں رہتا ہے. اس کا کوئی دن نہیں گزرتا ہے مگر یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ کیا نیا سیکھ کے رہتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ، جاننے کا جذبہ پایا جانا، سیکھنے کا جذبہ پایا جانا، علم حاصل کرنے کا جذبہ پایا جانا. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، لیکن یورپ اور امریکہ والوں کے اندر ہے. کنٹینیوسلی وہ سیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم کیا سیکھنے سے کیا انکار کرتے ہیں. سیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے پاس ہے، بارش بھی ہو رہی تھی آپ لوگ آ گئے، سونے کا ٹائم تھا آپ لوگ آ گئے. یہ جذبہ، سیکھنے کا جذبہ، اس دنیا میں کیا سیکھنا ہے؟ ہزاروں قسم کی چیزیں جو ہم اس دنیا میں سیکھ سکتے ہیں. ہزاروں چیزیں اس دنیا میں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر سیکھنے کا جذبہ پایا جاتا ہو، اگر کسی قوم کے اندر جاننے کی کیا ہو پیاس پائی جاتی ہو، اگر کسی قوم کے، پورے قوم کے نہیں، اگر کسی قوم کے اندر صرف 10% لوگوں کے اندر جاننے کے حوالے سے جنون پایا جاتا. جنون یعنی
جنون یعنی اگر کسی قوم کے 10% لوگوں میں جاننے کا جذبہ پایا جاتا ہو، 10% بیٹیوں کے اندر جاننے کا، سیکھنے کا، حاصل کرنے کا، نئی نئی چیزیں معلوم کرنے کا جذبہ اور جنون اور عشق پایا جاتا ہو، تو اس قوم کو ترقی سے آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی ایران میں کتنے سائنٹسٹ شہید ہو گئے؟ اکثر ان سائنٹسٹ کی جو شریک حیات ہے وہ بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی کیا ان کی شریک حیات ہے؟ ابھی ایران کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ شہید ہوئے، کسی کو کا نام یاد ہے؟ آپ کو نام کیسے یاد رہے گا؟ اس لیے کہ مائلس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کل میں نے ذکر کیا مائلس میں۔ شہید ڈاکٹر منو چہری، شہید ڈاکٹر، شہید سائنٹسٹ اور شہید پی یونیورسٹی کے ہیڈ چانسلر، اتنے عظیم انسان، ان کی اہلیت پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کی اہلیت کتنے ایسے سائنٹسٹ گاڑیوں میں مارے گئے، بغل میں خود ہوتے تھے اور سائڈ میں ان کی اہلیت، وہ ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے، دوسری یونیورسٹی میں جاتی ہے، یا دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ جاننے کا جذبہ، آیت اللہ خامنئی نے جو اپنی قوم کو ایک بڑی چیز دی ہے، یہ جاننے کا جذبہ بیدار کیا۔ یہ تو انسان کے اندر ہے ہی جاننے کا جذبہ۔ صبح میں میرے یہاں آئزر میں ٹیچرز کے ساتھ ہمیں یہ بات کہی کہ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں جو بچے گھر میں کوئی پتھر اٹھاتے ہیں، سیب اٹھاتے ہیں، فروٹ اٹھاتے ہیں، دیوار پر پھینک دیتے ہیں، شیشے پر لگا دیتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں یہ شیطان ہے۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں یہ شیطان نہیں ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ سیب اور شیشہ جب ٹکرائے گا تو کیا ہوگا، سیب اور شیشہ جب ٹکرائے گا تو کیا، یہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کے اندر تجسس ہے، اس کے اندر کیا جذبہ ہے، اس کے اندر کیا کشش ہے نئی چیزیں معلوم کرنے کی۔ ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ تو شیطان ہی بچہ ہے۔ آیت اللہ خمینی اس کا الٹا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ گھر کی چار دیواری میں شیطانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے بچے کو کسی ماہر کے پاس لے جاؤ، بھائی یہ بچہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، بس ایسے ہی نہ کسی کے ساتھ کھیلتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ باپ کو تنگ کرتا ہے، نہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ جاننے کا جذبہ ہے آدمی کے اندر ہے ہی۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے قوم کے اندر جاننے کا جذبہ پیدا کیا، اتنا جذبہ پیدا کیا وہاں کی عورتیں مردوں سے آگے جا چکی ہیں، وہاں کی عورتیں مردوں سے آگے جا چکی ہے، جاننے کا جذبہ، اور ہمیں یہاں سلایا جا رہا ہے، ہمیں یہاں سلایا جا رہا ہے، اور اس نے قوم کو بیدار کر کے رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں، اچھا ایک چیز ہے کہ وہاں جو جاننے والے وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی عزاداری بھی کرتے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے اگر ڈاکٹر ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان نہ وہاں پڑھنے لگے، کتنا اچھا لگے گا اگر ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان باہر سبیل میں کھڑا ہو، کتنا اچھا لگے گا اگر ایک سائنٹسٹ باہر جلوس میں کیا پانی بانٹتا ہو۔ یہ آیت یہ ڈاکٹر منو چہری جو شہید بہشتی یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، شہید بہشتی یونیورسٹی کے کیا تھے، ہیڈ تھے، اور سائنٹسٹ تھے، ایران کے کیا ایٹمک انرجی کے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ کتنے سائنٹسٹ تھے ہمیں پتہ نہیں تھے، لیکن اسرائیل کو پتا تھا۔ اسرائیل نے ان کو کیا کیا، 12 روزہ جنگ میں پہلے دن شہید کیا۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے ریزسٹنس سے ہے، ان کے بھائی کا کہنا ہے آیت اللہ یہ ہر سال اربعین پر جاتے ہیں۔ مولا حسین کا اتنا جذبہ ہر سال، ایک مرتبہ 3-4 سال پہلے آیت اللہ خامنئی کا نہیں میں خطرہ ہے تم وہاں نہ جاؤ، لیکن ان کے اندر اتنا جنون تھا، علم کے باوجود یہ جس بارڈر سے بائی روڈ لوگ جاتے ہیں نا، مہران بارڈر اس کو کہتے ہیں، ممکن آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے، مہران بارڈر پر جاتے تھے 10 دن پہلے اربعین کے، پتہ ہے کیا کرتے تھے، وہاں روٹی بنانے کا وہ جو تنور ہوتا ہے نا، ٹیمپریری تنور، وہاں تنور لگاتے تھے، ظاہرین کے لیے روٹیاں بناتے تھے 24 گھنٹے، یہ سائنٹسٹ ظاہرین کے درمیان وہ روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ ہاں دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہی عالم ہے بعمل ہے، یہ لوگ ہیں جو جن کے اندر جاننے کا جذبہ کیا پایا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو یہ کیا اس فیلڈ میں کیا بیچ چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو یہ کیا اس فیلڈ میں بیچ چکے ہیں، یا ہزاروں لوگوں کو یہ بیچ چکے ہیں۔ یہ جاننے کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو، خاص کر اگر خواتین کے اندر جاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ چیزیں جو خواتین کو زیادہ جاننا ضروری ہے۔ میدانی جنگ کی ریزسٹنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گھر کی چہار دیواری کی ریزسٹنس۔ میدانی جنگ کی ریزسٹنس سے زیادہ کیا امپورٹنٹ، گھر کی چہار دیواری کی ریزسٹنس ہے، خاتون کی ریزسٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر عورت جانے کہ گھر کو کیسے چلا جائے، اگر عورت جانے کہ گھر کی چہار دیواری میں حبیب ابن مظاہر جیسے شوہر کی کیسی تربیت کر سکتی،
اگر عورت جانے کہ گھر کی چہار دیواری میں کیسے امام محمد جیسے بچوں کی تربیت کر سکتی، اگر عورت جانے کہ گھر کی چہار دیواری میں کیسے علی اکبر جیسے بچے کی تربیت کر سکتی، اگر عورت جانے کہ گھر کی چہار دیواری میں کیسے میں حضرت قاسم جیسے بچے کی تربیت کر سکتی ہوں، اگر عورت جانے کہ گھر کی چہار دیواری میں کیسے قاسم سلیمانی جیسے بیٹے کی تربیت کر سکتا ہوں، جس کو بیانڈ بارڈرز تو کیا سلام کرتے ہو، اسے انسپائر ہوتے ہو۔ ایک جہان کی ایک ماں قاسم سلیمانی کی، بہت پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن کیریکٹر پاک تھا، اہل بیت کی محبت تھی، وضو کے ساتھ بچوں کو کیا دودھ پلاتی تھی، وضو کے ساتھ کھانا بھی بناتی تھی، ایک سمپل انسان کی تربیت کی، پتہ چلا ارے اللہ اکبر وہ پورے دنیا کے لیے ایک انسپائر بن گیا قاسم سلیمانی۔ پتہ ہے ایک سمپل دیہات کی ماں کا بیٹا تھا، لیکن اس ماں نے جانا تھا میرے اندر دو چار چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو بچوں پر اثر ڈال سکتی، میرا کریکٹر پاک ہونا چاہیے، میں پاکیزگی کے ساتھ بچوں کو تربیت کروں، میں پاکیزگی کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلاؤں، میں پاکیزگی کے ساتھ کیا بچوں کو ایک لقمہ منہ میں ڈالوں، یہ پتا ہونا چاہیے۔ عورت یہ جانے بدقسمتی سے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، ماڈرنائزیشن کی وجہ سے عورت کو اپنے اصلی ذمہ داری سے ڈائیورٹ کیا گیا۔ ایک ماں گھر میں کمانے والے بچے کی تربیت کرتی ہے، ایک ماں گھر میں کمانے والے بچے کی تربیت کرتی ہے، لیکن ایک ماں گھر میں ایک سمپل مزدور، لیکن وہ مزدور بانٹنے والا ہوتا ہے۔ کون امپورٹنٹ ہے؟ ایک مزدور، ایک ماں نے ایک انجینئر بنایا جو صرف 24 گھنٹے اپنی گھر کی بارے میں فکر ہے، ایک ماں نے ایک مزدور ہی پالا، لیکن وہ مزدور جب بھی محلے میں کوئی بیمار پڑتا ہے وہ اپنی شانوں پر اٹھا کر اس کو کیا ہاسپٹل تک پہنچاتا ہے۔ کون امپورٹنٹ ہے؟ وہ انجینئر امپورٹنٹ جو گھر سے نکلتا نہیں ہے، وہ مزدور امپورٹنٹ ہے جو ہمیشہ جب دیکھتا ہے کہ کسی گھر میں مصیبت ہے دوڑ کے ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس گھر کی مصیبت دور کرتا ہے، ان کی جو نیڈس ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے، ان کی بیماروں کا علاج کرواتا ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا 10 لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی شادی کا اہتمام کرتا ہے۔ کون امپورٹنٹ ہے؟ امام زمانہ کے لیے کون امپورٹنٹ ہے؟ امام زمانہ کے لیے کون امپورٹنٹ ہے؟ وہ مزدور امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزدور ضرور ہے لیکن سوسائٹی کا درد ہے، اس لیے وہ مزدور ضرور ہے لیکن غریبوں کا درد ہے، اس لیے وہ مزدور ضرور ہے لیکن سوسائٹی کے کمزور لوگوں کا درد ہے، اس لیے وہ مزدور ضرور ہے لیکن سوسائٹی میں جو بیچارے کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو گرے ہوئے لوگ ہیں، جن کو معاشرے نے دھتکارا ہوا ہے، ان لوگوں کا درد سمجھتا ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح ان کو امپورٹنس دیتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، کوئی ڈفرنٹ چیز ہے۔ تربیت یعنی سوسائٹی کا درد بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا۔ قاسم سلیمانی کی ماں نے ایسا بچہ تربیت کیا جو سال میں صرف 2 مہینے گھر میں رہتا تھا، 10 مہینے کہاں رہتا تھا؟ میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا بھر کے شیعوں کے لیے، اس لیے کہ زینب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو گویا قاسم سلیمانی نے میرا کام کیا، حسین میرے لیے امپورٹنٹ ہے گویا قاسم سلیمانی کی ماں نے میرا کام کیا، مولا علی علیہ السلام کا روزہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے گویا مولا قاسم سلیمانی کی ماں نے میرا بھی کیا کام انجام دیا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، جاننا، کنٹینیوسلی جاننا، اور آپ کے لیے جاننے کا وقت بھی ہوتا ہے جاننے کا، لیکن اکثر اب اتنی ساری چیزیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹا پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اچھا یہ ریسیپی، وہ ریسیپی، ہاں وہاں کی ریسیپی، یہاں کی ریسیپی، کیا ہوگا ہمیں اس دنیا میں کتنا کھانا ہے، ہاں آگے اس بدن کو گل سڑنا ہے قبر کے نیچے، ہاں دنیا بھر کے ڈشز کھانے والے بھی اسی مٹی کے نیچے جائیں گے، ہم بھی اسی مٹی کے نیچے جائیں گے، لیکن جنہوں نے ریسیپی سے زیادہ ریسپانسبلٹی کے بارے میں جانا ہو، قبر میں ان کو زہرا کیا سلوٹ کرنے کے لیے حاضر ہوگی، ہے نا یا نہیں ہے؟ کیا امپورٹنٹ زیادہ ہے؟ ریسیپی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ریسپانسبلٹی زیادہ ہے؟ ریسپانسبلٹی۔ تو مولا فرماتے ہیں دین اور دنیا کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہیں۔ پہلی چیز وہ عالم جو جانتا ہے، دوسرا وہ نہ جاننے والا جو جاننے کی کوشش میں رہتا ہے، کنٹینیوسلی جاننے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جاننا کتنا آسان ہو گیا ہے نا؟ آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت آسان ہوا۔ بڑی حسینی سپرٹ آ جائے اپنے پیرنٹس کی صحت سلامتی کے لیے، جن سے آپ لوگوں نے سیکھا، جن سے میں نے سیکھا، ان کی صحت سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ چلیے سوال کیجیے، کوشچن پوچھیے۔
हाँ? 3 और 4 और भी है 8 है, 4 ये हो गई है, फिर उसका उल्टा भी मौला बताते हैं। जैसा कल आप मस्जिद जाफरी आइए, आएंगे उधर नहीं आएंगे, उधर का रास्ता खराब है, आएंगे उधर का रास्ता खराब है। जानने वालों के लिए रास्ते अच्छे हो या क्या हो खराब। आएंगे आप लोग, आप भी आएंगी बहन, आएंगी नहीं, मैं यही सुनाऊंगा आपको चीजें, सुनाओ यहाँ कल आएंगे। हाँ? 4 सुनाओ। तो आप बता सकते, कोई एक क्वेश्चन है, आप में से कोई बता सकता है वो 5 चीजें जो औरत को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है? सोचिए सोचिए, तब तक मैं रेस्ट करता हूँ। वो 5 चीजें जो एक औरत को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए, और ये ढेर सारे इनाम ले जाइए। वो 5 चीजें जो औरत जाने तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इसका इनाम था जी, कोई बता सकता है या नहीं? अभी नहीं, अभी सोच रहे हैं आप लोग। 5 चीजें, हाँ बता रहे हैं आप लोग? पांच चीजें बता रहे हैं आप लोग, इनामात कम बढ़नी चाहिए। हाँ? बहुत अच्छा आपने कहा, एक बच्चे के अंदर कॉपी करने का क्या है जज्बा होता है, तो लिहाजा तकलीफ का जज्बा होता है। बिल्कुल सही आपने बात की, बहुत ही बड़ी बात आपने की। 5 बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको इनाम दे देंगे। हाँ? कोई इनकी बात को एक्सप्लेन कर सकता है? कोई इनकी बात को एक्सप्लेन कर सकता है? इन्होंने क्या बात कही, वरना ये खुद माइक के सामने आएगी और आधे घंटे की तकरीर करेगी। अब आप फैसला करिए, कोई जल्दी एक सेंटेंस में इनकी बात को एक्सप्लेन कर सकता है? माँ को रोल मॉडल बनना चाहिए। बहुत अच्छा, आपको हम बड़ी तस्वीर देंगे, लेकिन यहाँ बड़ी है ही नहीं। बहुत अच्छा, जरा इनको एक्सप्लेन कीजिए ये बात खड़े होकर। बोलना भी सीखना है हमें। नीचे आप नीचे आओ। Whatever she is doing, her children follow. Everything. Like this, बोलते लड़की माँ को देखकर लड़की लेना, वो she learn from her. चलिए और कोई? जी आप बता। सोसाइटी को कैसे हैंडल करें? बहुत अच्छा, सोसाइटी को कैसे हैंडल करें, जरा बताओ कैसे हैंडल करें, जरा बताओ, इनाम तो आपको मिलेगा। हाँ बताओ बताओ बेटे। बहुत अच्छा आपने कहा, सोसाइटी को कैसे हैंडल करें, सही कहा आपने। हाँ, हम आपको छोटी तस्वीर देंगे। तस्वीर बताया कहाँ की है? ये अराक की है, मौला इमाम, इसमें लिखा है
چلیے اور کوئی اب تو 5 چیزیں نہیں، اب ایک چیز بتانی ہے، بتائیے. ہاں آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ان کو بولنے میں ہیلپ کریں، بتائیے. جی کیا ہے ریسپانسبلٹی، ذرا یہ بتائیے. وہ تو بتایا انہوں نے. اور گھر کی ریسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ گھر کی ریسپانسبلٹی آپ کو انگلش پڑھنا آتی ہے نا؟ بہت اچھی. جی اور انعامات کم پڑنے چاہیے، آپ سب کو ایک انعام دینا. بتائیے. باہر سے پہلے ہم اپنے اگر زوجہ ہے تو زوجہ کی خدمت کریں، جیسا گھر کا کام ہے پہلے اس کو ٹائم پہ کریں گے، اپنا گھر کا ٹائم مینٹین کریں گے، ٹائم مینٹین ہو جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات کہی، گھر میں ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارنا. کل میں نے گرلز کی کلاس میں کچھ بچیوں سے پوچھا سنڈے میں آپ کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سنڈے ہمیں سونا ہوتا ہے. میں نے کہا کب تک؟ کہنے لگے دن کے 4 بجے تک. جس قوم کی بیٹیاں دن کے 4 بجے تک سو جائے، جس قوم کی بیٹیاں دن کے 4 بجے تک سو جائے تو اس قوم کا حال بہت برا ہوگا. جس قوم کی بیٹیاں سنڈے کے دن 4 بجے تک سو جائے. اگر ہمیں ٹائم مینٹین کرنا آ جائے، ٹائم مینجمنٹ اگر خاتون سیکھے، ٹائم پر بچوں کو جگائے، ٹائم پر بچوں کو ناشتہ کھلائے، ٹائم پر بچوں کو ٹائم کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے، ٹائم پر کھانا کھاؤ اور ٹائم پر کیا سو جاؤ. Early to bed, early to rise makes a man healthy and wealthy. جلدی اٹھنا، جلدی سونا انسان کو روحانی طور سے، جسمانی طور سے کیا بناتا ہے؟ تندرست بناتا ہے. سوشل میڈیا کا نہیں، 2 بجے رات تک جاگو اور 2 بجے دن میں اٹھو، ہے نا؟ 2 بجے رات تک جاگو. پھر وہاں اس گھر میں کیا ہوگا؟ اس گھر میں قتل و غارت گری ہوگی. کس چیز کا قتل ہوگا؟ ٹیلنٹ کا قتل ہوگا، صلاحیتوں کا قتل ہوگا، قابلیت کا قتل ہوگا، نالج کا قتل ہوگا. ان کے اندر جو خدا نے کچھ بننے کا پوٹینشل رکھا ہے وہ سب کچھ قتل ہوگا. کچھ لوگ سڑک پر جا کر کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی غلط بیہیویئر کی وجہ سے کیا بچوں کے ٹیلنٹ کو قتل کرتے ہیں. آیت اللہ مظہری کا نام سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ آیت اللہ مظہری کا بیٹی یہ مجھے دیکھیے، آپ جہان میں لگانا چاہتی ہے. آیت اللہ مظہری کا کہنا ہے کہ آیت اللہ مظہری یہ اصفہان میں جو حوزہ ہے نا اس کے ہیڈ ہے. ان کا کہنا ہے جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرتے ہیں جتنے لوگ گھروں میں مرتے ہیں. کوئی بتا سکتا کیسے؟ جنگوں میں اتنے لوگ جتنے لوگ کہاں مرتے ہیں؟ گھروں میں. کیسے مرتے ہیں؟ غلط تربیت کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر مرتا ہے، غلط تربیت کی وجہ سے کوئی عالم مرتا ہے، غلط تربیت کی وجہ سے کوئی مجتہد مرتا ہے. یعنی کسی ماں کے بچے کے اندر مجتہد بننے کی کیا تھی؟ صلاحیت تھی، غلط تربیت کی وجہ سے مرا ہو. غلط تربیت کی وجہ سے کوئی قوم کا لیڈر مر گیا، یعنی بچے کے اندر پوٹینشل تھا، وہ حیدرآباد کا لیڈر بن سکتا ہے، انڈیا کا لیڈر بن سکتا تھا. ماں نے غلط تربیت کی اور وہ کیا مر گیا. غلط تربیت کی وجہ سے کوئی آئیس افسر تھا، غلط تربیت کی وجہ سے کیا اس کا وہ ٹیلنٹ کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. جنگوں میں لوگوں کا جسم مرتا ہے، گھر کی چہار دیواری میں کیا غلط تربیت کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ٹیلنٹ مرتا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیلنٹ کو کیسے نکھار سکتے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کے زمانے کی مائیں ایڈیسن کی جیسی ماں کیسے بن سکتی ہے، تھامس ایڈیسن جیسی مائیں کیسی بن سکتی ہے. تھامس چچا کون تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ. تھامس انکل کے بارے میں بتا ذرا. وہ کہاں رہتے؟ گورکھا بازار میں.
वो एक साइंटिस्ट थे, वो गिनते के बाद बल्ब जो इन्वेंट करना चाह रहे थे लाइट के बारे में, वो कई बार क्या बोलते बनाए, मगर 100 टाइम्स के बाद उन्होंने क्या बोलते 9000 टाइम्स के बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट था। बहुत अच्छा। लेकिन उनकी माँ की एक कहानी है, आपको इनाम मिला है पहले? मिल गया? क्या मिला? तस्वीर। तो किसी को और थॉमस एडिसन की माँ के बारे में कुछ और पता है? आप जल्दी आओ, टाइम हमारे पास नहीं है, वरना भी हैदराबाद वाले शोर मचाएंगे। जब वो छोटे थे तो उनके पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो उनके स्कूल वाले एक नोट भेजते उसके साथ घर पे उनके, तो उनकी मम्मी वो पढ़ के रोते, तो उन्होंने पूछते आप क्यों रो रहे, तो उनकी मम्मी बोलते कि स्कूल वाले बोलते कि आप में इतनी सलाहियत है कि उनके स्कूल वाले उतना नहीं एजुकेट कर सकते। तो उनकी एक झूठ से उनके बेटे आज हर एक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में कि आपके घर में भी थॉमस एडिसन का नाम चलता है ना? हमारे घर में। तो ये एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे को एक झूठ के जरिए एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाए जो आज के ज़माने में हर एक स्कूल में इनके चोरी के बारे में बताया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने कैसे अपनी हिम्मत नहीं हारी और उनकी माँ ने कैसे उनकी तरबियत की। उनके ये मैंने एक बार मैंने स्कूल से पढ़ा, एक बार मैंने अपने घर पे। देखो एक यही देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। थॉमस एडिसन, उसका सर बहुत बड़ा था, एबनॉर्मल जैसा बच्चा था। क्या था? एबनॉर्मल बच्चा था। तो उसको स्कूल वालों ने निकाला और बैग के डायरी में क्या लिख के रखा कि फलान मैडम, ये बच्चा गल है, पढ़ने के लायक। तो उसकी माँ ने डायरी खोली, देखा इसमें लिखा है। तो हिम्मत वाली माँ थी। अच्छा, थॉमस रो रहा था जब बच्चे को घर भेजते ना पुराने जमाने बैग के साथ। आपने भी कई मतलब रोया होगा, है ना? या आपने नहीं रोया है? रोते हैं हम लोग, जब रोते हैं जब बचपना याद आ जाए, हाँ तो रोता है। क्या लिखा अम्मा इस पर? कहा बेटा इस पर लिखा है तुम्हारा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये बच्चा बहुत ज़हीन है, हम इस बच्चे को इस बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उस माँ ने अपनी चौखट को थॉमस एडिसन का क्या बनाया? क्लासरूम बना दिया और अहद किया, स्कूल वाले जिस बच्चे को कह रहे हैं कुछ नहीं बन सकता, मैं दिखाऊंगा मेरा बच्चा जमाने को क्या चमकाएगा। और फिर वो बना क्या? जैसे उस बेटी ने कहा, साइंटिस्ट बना। तो कितने ऐसे आयतुल्लाह मज़हरी कहते हैं जंगू में बहुत सारे लोग का जिस्म बॉडी मर जाती है। कितने घरों में थॉमस एडिसन गलत तरबियत की वजह से क्या मर जाता है। आपका बच्चा एक साइंटिस्ट बन सकता था, आपका बच्चा एक दानिश्वर बन सकता था, आपका बच्चा एक आलिम बन सकता था, लेकिन माँ नहीं जानती थी। माँ ने 25 साल तक पूरा फोकस किस पर किया? अरे बाबा इतना जहेज लेके जाना है ना। तो जिस बहू के साथ लाखों रुपए का जहेज हो तो क्या बच्चों की तरबियत में कामयाब हो जाएगी? नहीं। अगर उस 20 साल में, जिस 20 साल में उसने, अलबत्ते ये सोसाइटी का जुल्म है, हमारी बेटियों को इसमें कुछ तकसीर नहीं है, सोसाइटी का जुल्म है, हमारे माशरे का जुल्म है। ये सिर्फ जालिम इसराइली नहीं है, सिर्फ जालिम अमेरिका नहीं है, हर तरफ जालिम है। किसी जगह सर पर रखे हुए अमामा रखने वाला जालिम है, किसी पर एक नमाज पढ़ने वाला जालिम है, किसी जगह एक जवान जालिम है, किसी जगह एक शवार जालिम है, जो मजबूर करते, जो जिंदगियां सीखने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, जो टैलेंट जानने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो टैलेंट क्या जहेज जमा करने के लिए क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है। जानने की उम्र कहाँ खर्च हो जाती है? हैदराबाद में ऐसा नहीं होगा, हैदराबाद में ऐसा नहीं होगा। क्या है? यहाँ भी है, नहीं है, नहीं है, लड़ाई शुरू हुई। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा है, हाँ? है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको इनाम मिल गया बेटा? नहीं मिला? ये लो बेटा, इतनी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये लो बेटा, आपको 3 इनाम मिल गए, तस्बीह, किताब और मौलाना इमाम से के रोज़े की।
टाइम ज़्यादा जो आना चाहे कल, अदरवाइज तो मैं इसी दिन, अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऑनलाइन क्लास रखूँगा, ठीक है? या मंडे को मेरा बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल टाइट नहीं है, मंडे को भी मैं क्लास रख सकता हूँ, अब आपके ऊपर है। अगर आप उधर नहीं आना चाहेंगे, वहाँ मैं दूसरे टॉपिक को करूँगा, मंडे को इसी टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। जो रेडी नहीं है वो सलवार पड़े। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बाकी चीजें में या ऑनलाइन या मंडे को मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा इस कौन टाइम आपके लिए मंडे के लिए मुनासिब है, तो मंडे को मैं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं एक ऑनलाइन क्लास के जरिए ये पूरी 8 चीजें आपको सुनाऊंगा, अपनी सेहत के लिए, सलामती के लिए, अपने माँ बाप की सेहत सलामती के लिए, जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हों उनकी मग़फ़िरत के लिए, जिंदगी भर जिनसे हमने जाना है, सीखा है, कुछ हासिल किया है, उनकी सेहत सलामती के लिए, अगर वो इस दुनिया से चले गए हों उनकी मग़फ़िरत के लिए, जिस अज़ा खाने में हम बैठे हैं जो इसके बानी हैं उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अव्वली मोहर्रम से लेकर आज तक जिन लोगों ने मौला हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए मजालिस का एहतमाम किया है, उन मौला हुसैन के मानने वालों की कोई सवाल है, क्वेश्चन है? चलिए, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पेपर पर लिख के जल्दी। अगर हमारे पास एक मसला हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम लोगों को लेडीज़ में वॉलंटियर्स या टीचर्स नहीं मिल रहे, हालांकि हमारे पास मदरसे हैं और कंपेयर टू दूसरे सिटीज़ जो हैं हमारे पास उतनी पाबंदियाँ नहीं हैं हैदराबाद में मदरसे चलाने में, और जैसे नोएडा में है, गुड़गांव में है, वो लोग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बट यहाँ पर हमारे पास मदरसे होने की बजाय हमारे पास लेडीज़ आमादा नहीं होती, खुसूसन यंग गर्ल्स जो है वो लोग अपने कॉलेज के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाती है कि संडे एक दिन निकाल के आके हमारे पास या कुछ करें या वॉलंटियरिंग करें। तो इसके लिए आप कुछ गाइडेंस अगर हमको दे सकते हैं तो प्लीज़। जज़ाकल्लाह, ये सही कह रहे हैं आप। इन्हें बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ जमा होना बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे उन्होंने नोएडा वगैरह की बात की, यूपी के बहुत सारे जगहों की बात की है, हैदराबाद में भी आज़ादी है, इंशाल्लाह इसी तरह ये आज़ादी बरकरार रहे। देखिए, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको टीम अपनी बड़ी बनानी है, अपने आप टीम में और लोगों को मिलाना है, आपको आपस में बैठना है, किस तरह आप नेटवर्क बना सकते हैं, किस तरह आप लोगों के साथ क्या अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, मजलिसों के जरिए, पेरेंट्स के जरिए, स्कूल के जरिए। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। ये ऐसा काम आसान नहीं है, दीन का काम चलाना आसान काम नहीं है। फटे कपड़ों के साथ, पुराने कपड़ों के साथ बीबी ज़ैनब कुबरा को दरबारे इज़्ज़ात में खुतबा देना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी पड़ती है। सही कह रही आप, बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन आज आपके साथ 10 है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपकी क्लास में 10 लोग आ रहे हैं, 10 की क्लास होने के बाद आप सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। 10 लोग आ गए, उस सजदे शुक्र की वजह से आपके काम में बरकत पैदा हो जाएगी। उन 10 लोगों को आमादा कीजिए कि और लोगों को लेके आए। मैं परसों से देख रहा हूँ, हमारे मुनव्वर आगा साहब खुदा उनको सेहत दे, सलामती दे, जहाँ भी वो बैठते हैं वो बेचारे स्माइलिस के बारे में लोगों को कहते हैं, नमाज के बाद लोगों को कहते हैं, टीचर्स स्कूल में टीचर्स से कहते हैं। कंटिन्यूसली बोलना है। हमारे फोन में तकरीबन 1000 लोग होंगे, हम 1000 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हम क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए, हम कोई क्या मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बना सकते हैं, मैसेज डालते रहें और मेहनत करें कि मैसेज में उसमें क्या अपीलिंग मैसेज हो हमारा। फोन भी करें, 10 लोगों को क्या जिम्मेदारी दे, ये 5 लोग आपके जिम्मे, ये 5 लोग आपके जिम्मे, ये 5 लोग आपके जिम्मे। अगर 50 लोगों को कॉल जाएगा, कम से कम 20 लोग आएंगे। तो जो आए हैं उनको शाम को मैसेज आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए थे, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आइंदा हम आपका फिर वेट कर रहे हैं, है ना, है ना? ये तरीका है ना। अभी आप आइटम वालों को फोन कीजिए, वो कितना आपका स्वागत करते हैं, हेल्थ में आपका स्वागत है ना, है ना? तो जब आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर वो कहते हैं उधर से आशा है कि हमने आपके सवाल को क्या सॉल्व किया हो, है ना? आइटम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, है ना? ऐसे ही कहते हैं ना। तो हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाना। आप तो माशाल्लाह इसमें माहिर हैं। जी, और इसी दिन इसी पर एक सेशन रखेंगे कि हम अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन सेशन रखेंगे 5-10 लोगों का कि हम अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हमारी है, यानी जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कभी-कभी जाते हैं 3 बजे तक सो जाते हैं, हाँ? है ना? सीजनली नहीं होना चाहिए, हम सीजनली है, मौसमी है।
کنٹینیوسلی ایک ہی آدمی ہے لیکن ہم کنٹینیو کریں گے. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے, سناؤ یا نہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ چھوٹا کام جو کنٹینیوسلی ہو رہا ہو اس کام سے بہتر ہے, اس بڑے کام سے بہتر ہے جو کیا رک رک کے ہوتا ہو. وہ چھوٹا کام جو کیا ہو پابندی کے ساتھ ہوتا اس بڑے کام سے بہتر ہے جو بڑا کام کبھی کبھی ہوتا ہے. ہم 13 رجب کے دن ہم نے 500 لیڈیز کو جمع کیا, ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہو گئے اور 4 مہینے کے لیے سو گئے. مولا فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کام نہیں ہے. 5 خواتین جنہوں نے سال بھر سنڈے کی کلاس جوائن کی, یہ 5 لوگوں کی کلاس مولا کی نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. قلیل مدوم علیہ, چھوٹا کام جو دائمی ہوتا ہو, خیر بہتر ہے من کثیر اس بڑے کام سے لا دوام علیہ جس میں دوام نہیں, جو کنٹینیو نہیں ہو رہا. جی اور آپ کو بھی انعام ملے گا سوال پوچھنے کے لیے. یہ لو بیٹا اس آنٹی کو دے دو. اور کسی کے پاس کوئی سوال؟ ہمارے مجلسوں کے ساتھ ہے, جب ہم لوگ مجلس کرتے ہیں تو عام پبلک نہیں آنا چاہتی, عام پبلک نہیں آنا چاہتی ہے, تو اس کا آنسر یہی ہے, اس کا آنسر یہی ہے. دیکھیے ایک اور بات بہن, ایک اور بات بہن یہ کہ دیکھیے سوسائٹی میں جو رائٹ ٹرینڈ ہوتا ہے نا اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ میرا آنسر نہیں سن رہے ہیں. کیا کہا میں نے؟ سوسائٹی میں جو صدیوں سے چلا رہا ایک سلسلہ ایک رسم, اس کو کیا ہم لمحوں میں جادو کی چھڑی کے ذریعے کیا چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت, اس میں محنت کرنے کی ضرورت. لیکن امید نہیں ہارنی چاہیے. کل ہم یہاں مجلس تھی, 70 لوگ تھے, بہت اچھا ٹھیک تھا, سنجیدہ طبقہ تھا. اہم یہ کہ کوالٹی کے لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوالٹی کے لوگ آتے ہیں بہت اچھا. بھیڑ بھاڑ اہم نہیں ہے. میں سناؤں بھیڑ بھاڑ کے بارے میں ایک واقعہ, دیر ہو جائے گی. نہیں میں پچھلی کلاس میں نہیں اب رہنے دے, مجھے بھی آگے جانا, مجلس کی تیاری کرنا. جی اور ان کو بھی انعام دے لیجیے. چلو بیٹا. جیسا آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, ہر کوئی وہاں پہ میں پڑھتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, زیادہ زیادہ آگے جاتے ہیں, ہسبینڈ بھی پڑھتے ہیں, وائف بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ ریسپانسبلٹیز, پڑھائی سے زیادہ ریسپانسبلٹیز رہتے ہیں. شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, پھر گھر دیکھو پھر اس کے بعد, اور دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی کچھ کر نہیں سکتے کام ہو جاتا. اس کے بعد یہاں پہ ایجوکیشن بھی اتنی کاسٹلی ہے کہ یہ لیول پہ کیا بیچلرز ہی کر کے پھر اسپیشلی ینگسٹرز. آج میری ٹیچرز کے ساتھ سیشن تھا تو میں نے ڈیٹیل میں ان کے ساتھ بات کی کہ ہمارے سنڈے کا بھی میرے, اگر آپ کو کہنا چاہے سنڈے کا ٹیچرز کے ساتھ میرا ایک اور سیشن ہے, وہاں ٹیچرز کے ساتھ میں نے بات کی کہ ایک ٹیچر کی ریسپانسبلٹی کیا ہے, ہمیں کس طرح کا بچہ سوسائٹی کو دینا ہے, ہمیں کس طرح کے بچوں کی تربیت کرنا ہے, اور ہمیں کتنی ہارڈ ورک کرنی. میں نے ٹیچر سے کہا آپ صرف کلاس روم تک اور صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک اپنی ریسپانسبلٹی نہ سمجھے, آپ اس بچے کو ٹیلنٹ نکھارنے کے لیے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹچ میں رہیے, اور کبھی کبھی بچوں کے گھر بھی جائیے, اور کنٹینیوسلی جب آپ کے اسکول سے یہ ٹیچر بچہ نکل بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ کیا جڑے رہے, تاکہ یہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہونے پائے. اگر ہمیں قوم میں انقلاب لانا ہے کچھ لوگوں کو وقف کرنا ہے. میرے ایک استاد تھے, کچھ لوگ مال وقف کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. اس وقت ہمارے قوم کو ضرورت ہے کچھ لوگ اپنے کو قوم پر وقف کرے, کچھ لوگ اپنے کو کیا قوم کے فیوچر کے لیے وقف کرے, تب جا کے کیا مال وقف کرنے والے بہت ہیں, اپنے آپ کو وقف کرنے والے کیا ہیں, کم ہیں. مولا حسین علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا ہم آپ کو مال دیں گے, گھوڑے بھی دیں گے, لیکن اپنے آپ نہیں آئیں گے. خرری جوفی ایک کریکٹر تھا, اس نے مولا کو بہت زبردست تلوار دی, بہت بڑا گھوڑا دیا, کہا مولا میں نے اس گھوڑے پر دشمن کا پیچھا کیا, وہ دشمن بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا. مولا نے کہا خود بتاؤ, خود آؤ گے؟ نہیں مولا میرے کچھ ذمہ داریاں, میں نہیں آ سکتا ہوں. انہیں مال دینا, مال واقف کروں گا لیکن خود نہیں. کچھ لوگوں کا واقف ہونا ہے تب جا کے ہماری کچھ کارات کو واقف ہونا ہے, بی بی زینب کبریٰ کی طرح. کچھ لوگوں کو واقف ہونا ہے, جیسے کسی ڈاکٹر منہجری متقی کی بات میں نہیں کی. لاسٹ ایئر ہمارے ایک شہید گزرے, شہید آیت اللہ رئیسی, 19 سال کو ان کو سرکاری جاب ملی ہے جوڈیشری میں. کل میں نے مجلس میں کہا شاید جوڈیشری میں, عدلیے میں ان کو 19 سال میں جاب ملی ہے. پتہ ہے 18 گھنٹہ اسی وقت سے وہ کام کرتے ہیں. پھر
जुडिशरी के सिंपल मुलाजिम से लेकर जब वो सदर बने, सदर बनने के बाद तो उनकी नींद ही उड़ गई। 18 घंटा काम करते थे, 18 घंटा, जोक नहीं है। और किसे ऐसे 19 साल की ऐसे जो ईरान अमेरिका का और इजराइल का मुकाबला कर सका, ये क्या कर सका? मौजज़ा था? नहीं। कुछ लोगों ने वक्त किया था, किस पर? कौम पर वक्त किया था। तो हम अपनी कौम में तब्दीली चाहते हैं, कुछ घरों को वक्त होना है, कुछ बहनों को वक्त होना है, कुछ जवानों को वक्त होना है, कुछ उलमा को वक्त होना है, कुछ मालदार लोगों को वक्त होना है, तब जाके सोसाइटी में तब्दीली आ सकती है। ये लीजिए, एक इनाम बचा है, ये उनको दे दीजिए। खुदा हाफिज। अपनी सेहत सलामती के लिए, पेरेंट्स की सेहत सलामती के लिए, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए उनकी मगफिरत के लिए बुलंद आवाज में एक सलवात पढ़ें।